اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ اس آیت میں سود کھانے سے منع کیا گیا ہے اور اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سود کی ایک صورت یہ بھی رائج تھی کہ جب سود کی ادائیگی کی مدت آتی، اگر اس وقت مقروض ادا نہ کر پاتا تو قرض خواہ سود کی مقدار میں اضافہ کر دیتا اور یہ عمل مسلسل کیا جاتا رہتا۔ اسے دگنا در دگنا کیا جاتا رہا ہے۔ سود قطعی حرام ہے، اسے حلال جاننے والا کافر ہے۔ قرآن و حدیث میں اس سے متعلق سخت وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275، 276، 278 میں بھی سود کی حرمت کا بیان موجود ہے، اور حدیث میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا گناہ 73 درجے ہے، ان میں سب سے چھوٹا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ یہ مستدرک کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا 1 درہم جو آدمی کو ملتا ہے، اس کا 36 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان میں درج ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کے پیٹ گروں کی مانند بڑے تھے اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کر لینے سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں سود کی حرمت بیان کرتے ہوئے لوگوں سے اے ایمان والو کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔